اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا تاکہ انسانیت کو بتایا اور سکھایا جائے کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور ہر دور میں وقت کا رسول اس امت کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 64 فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ جبکہ سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا محتاج ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، عمرہ اور حج ادا کرے، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے پر ہم عبادت کو ادا کریں۔ اسی طرح ہمارا ہر عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو تو ہمارا عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر ہم ایسی کوئی عبادت یا عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلی و قولی ثابت نہ ہو تو ایسی عبادت و عمل قبول نہ کیا جائے گا، بلکہ اس عمل کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت لفظ بدع سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی اساس یا بنیاد نہ ہو، یعنی جس عمل کو عبادت سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور وہ عبادت و عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فعلی ثابت ہو نہ ہی قولی، تو ایسی عبادت و عمل کو بدعت تصور کیا جائے گا۔ حدیث ملاحظہ کیجیے، احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، بس تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، بس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام بنانے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث روشن دلیل ہے کہ دین میں ہر نیا کام ایجاد کرنا گمراہی ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے مفاد پرست لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو معاش کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہر آنے والے وقت میں ایک نئی بدعت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جیسا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا، کسی کے مرنے کے بعد قبرستان میں قبر پر سرہانے اور پیروں کی جانب کھڑے ہو کر تلاوت کرنا، پھر 3 دن تک کسی مخصوص جگہ بیٹھ کر بار بار ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا، مردے کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایصال ثواب کرنا، 7واں 40واں برسی منانا، قرآن خوانی کرانا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بدعات ہمارے اس معاشرے میں کثرت سے موجود ہے، جسے قسطوار ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام بدعات ہونے کے باوجود عوام الناس کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، اور پھر بدعت کی 2 قسمیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری قسم بدعت سیئہ ہے، اور پھر اپنی ایجاد کردہ تمام خرافات و بدعات کو بدعت حسنہ میں شامل کر کے اسے جائز قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قسمیں کس نے بنائی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی ہے، تو پھر جواب نہیں ہوتا ان کے پاس، اور جب جواب نہیں بن پاتا تو ایک اور چال چلنی شروع کر دیتے ہیں
کہ دیکھو دنیا جہاز میں سفر کر رہی ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ مکان پہلے کچے بنے ہوئے تھے، آج پکے بن گئے، یہ بھی پھر بدعت ہے۔ اور اس طرح دنیاوی چیزوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا جہاز میں سفر کرنا یا نہ کرنا دین کا حصہ ہے؟ کیا مکان کا کچا یا پکا ہونا دین کا حصہ ہے؟ یقیناً نہیں، یہ سب دنیاوی وسائل ہے۔ ریحان ٹی وی کے معزز دوستو، بدعت گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے، اس بات کو سمجھا جائے کہ بدعت کیا ہے۔ ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جس کا تعلق ہماری عبادات سے ہو یا جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہ ملتی ہو، جو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اور نہ ہی کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور نہ ہی اس کی اجازت دی ہو، تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ مردود ہے۔ لہٰذا آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ عبادت و عمل وہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی و قولی ثابت ہو، اور تمام بدعات و خرافات سے اجتناب کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بدعت کے اقسام آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ امت ان بدعات و خرافات سے نکل کر سنت کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام امت محمدیہ کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔